بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو رب ساری کائنات کا مالک ہے وہ آپ سے خاموشی سے محبت کر سکتا ہے؟ ایسی محبت جو کسی انسان کی محبت سے کہیں زیادہ خالص، کہیں زیادہ وفادار اور کہیں زیادہ عظیم ہو۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ دنیا کے شور میں نہیں، خاموشی میں اپنا پیار دکھاتا ہے، نرمی سے، حکمت سے اور بہت گہرائی سے۔ آج میں آپ کو ایسی 4 نشانیاں بتانے والی ہوں جو اگر آپ کی زندگی میں نظر آئیں تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور ان نشانیوں کے درمیان میں آپ کو ایک ایسے نبی کا واقعہ سناؤں گی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں خاموشی سے اللہ کی محبت کو محسوس کیا اور پھر اللہ نے ان کا دنیا کے سامنے مقام بلند کر دیا۔ پہلی نشانی ہے نیکی کی طرف دل خود بخود کھنچتا ہے۔ اگر آپ گناہوں سے تھک چکے ہیں، اگر آپ کے دل میں بار بار توبہ کا خیال آتا ہے اور اگر آپ کو ہر نماز میں سکون اور آنسو آتے ہیں تو جان لیجئے یہ آپ کا رب آپ کو واپس بلا رہا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے جو آپ کو نیکی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یہ کوئی عام احساس نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دوسری نشانی ہے آپ کو تنہائی میں بھی اللہ یاد آتا ہے۔ جب رات کے سناٹے میں، جب سب سو رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، جب آپ کا دل اللہ سے باتیں کرنے کو بے چین ہو تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی وہ خاموش محبت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو سن رہا ہوتا ہے، آپ کی فریاد، آپ کے دل کی دھڑکن، سب کچھ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے زندگی میں بے شمار نعمتیں پائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ ان کی ساری دولت، جائیداد، کھیت، مویشی سب چھن گئے، ان کے بچے فوت ہو گئے اور خود وہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ جسم زخموں سے بھر گیا اور لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ لیکن کیا انہوں نے شکایت کی؟ نہیں۔ کیا انہوں نے اللہ سے ناراضگی ظاہر کی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال خاموشی سے تکلیف برداشت اور صرف اتنا کہا، ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں شکایت نہیں بلکہ اللہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ہی یہ تکلیف دور کرنے والا ہے کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو اپنے اس بندے کا صبر، اس کی وفا اور اس کی خاموش محبت اتنی پسند آئی کہ نہ صرف انہیں صحت عطا فرمائی بلکہ ان کے مال، اولاد اور عزت سب کچھ کئی گنا بڑھا کر واپس دی۔ یہ ہے اللہ کی محبت، خاموش مگر زبردست۔ نمبر 3، اللہ گناہ کرنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ کبھی آپ کسی غلط کام کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن اچانک کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کبھی فون بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی ضمیر چپکے سے جھنجھوڑتا ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے حفاظتی دیوار ہے۔ یہ وہ رب ہے
جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ چاہتا ہے آپ کا دامن داغدار نہ ہو۔ چوتھی نشانی ہے آپ کو اللہ ہر حالت میں یاد رہتا ہے۔ اگر خوشی میں اللہ کا شکر آپ کی زبان میں آ جائے اور غم میں بھی آپ کے دل سے یا اللہ نکل جائے تو یہ اس محبت کی علامت ہے جو رب نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ عموماً لوگ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہر دل کو اپنی ذات سے نہیں نوازتا۔ یہ صرف ان خوش نصیبوں کے دل ہوتے ہیں جو رب کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اگر 4 نشانیاں آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو سمجھ لیجئے کہ رب آپ سے خاموشی سے محبت کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، خاموش محبت وہ ہوتی ہے جو دکھاوے سے پاک ہو مگر اثر اتنا گہرا ہو کہ پوری زندگی کو بدل دے۔ تو بس اللہ پر یقین رکھیں، نماز قائم رکھیں اور ہر حال میں شکر ادا کریں، کیونکہ جو رب آپ سے خاموش محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں رب کی محبت کا احساس ہوا ہو، کسی غم کے وقت سکون ملا ہو یا کسی برے فیصلے سے بچا لیے گئے ہو تو نیچے کمنٹ میں اللہ میرا کافی ہے لکھیں، تاکہ دوسروں کے دل بھی جاگیں اور ہمیں احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اللہ کا پیغام ہر دل تک پہنچے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پہ یقین اس شخص کو ہوتا ہے جو اللہ پر توکل رکھتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ضرورت صرف اللہ پہ توکل کی ہے، اللہ پہ بھروسے کی ہے اور اللہ پہ یقین کی ہے۔ جب ہمارا یقین ڈگمگا جاتا ہے تب پھر اللہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی دعا ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس پہ یقین رکھیں کہ اللہ ضرور کرے گا اور اللہ ضرور کرتا ہے۔ جب ہمارا یقین ڈگمگا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں یہ ڈگمگاہٹ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک خلا پیدا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔